بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پلان کیا ہے؟ پلان ہمارے پاس یہ ہے کہ ایک شعر مشہور ہے، اب یہ شب جمعہ بار بار شعر یاد آ رہے، نہیں پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایک شعر تھا، آیت اللہ العظمیٰ عراقی نے ایک انٹرویو میں اس کو پڑھا تھا اور بہت روئے تھے، میں کئی دفعہ تذکرہ کر چکا ہوں۔ انہوں نے شعر میں یہ پڑھا تھا کہ جب گھر سے جن دیو باہر نکلتا ہے تو پھر فرشتہ اندر آتا ہے۔ نورانیت کو حاصل کرنے کا پلان اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا اور ظرف میں دودھ نہیں ابلے گا جب تک ظرف گندا ہے۔ یہ دودھ پھٹے گا، ابلے گا نہیں، خراب ہوگا۔ تو پہلا پلان استغفار ہے، پہلا کام استغفار۔ اس کے بغیر کوئی کام نہیں بڑھے گا آگے، یوں سمجھ میں آتا ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہیں جو استغفار کی جگہ لے لیتے ہیں، یہ بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے، بہت زیادہ کوئی تیر مار لیا کسی نے، وہ بھی اللہ نے کسی وجہ سے اس کو کوئی توفیق دی ہوگی، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ سارے کام شروع استغفار سے ہوتے ہیں۔ اب آپ تصور فرمائیے کہ عظیم الشان دعا آپ پڑھتے ہیں، یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، آخر میں جا کے کیا مانگا تھا؟ فقاک رقبتی من النار، خدا میری گردن کو آتش جہنم سے محفوظ فرما۔ یہی طلب کر رہے ہیں نا۔ استغفار کیا ہوتا ہے؟ غفران اور مغفرہ پردہ پوشی کو کہتے ہیں۔ خدا کوئی پردہ ڈال دیتا ہے کسی کے اوپر۔ استغفار کو کیوں استغفار کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے نتیجے میں ہمارے اوپر وہ پردہ پڑ جاتا ہے جو گناہوں کی سزا کے درمیان حائل بن جاتا ہے، پھر وہ گناہوں کی سزا نہیں آنے دیتا۔ تو پہلا پلان استغفار ہے، اور اگر یہ کام اچھا انجام نہیں پایا تو باقی کام جو ہیں وہ ذرا سختی میں ہے۔ آپ کی ذہن میں ہے کہ ماہ مبارک شعبان کے اندر روایت ہمارے پاس تھی کہ 70 مرتبہ ہر روز کہو استغفر اللہ واسألہ التوبہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ ماہ مبارک رمضان میں بھی اس سے پہلے کہ ماہ مبارک کی شب قدر آ جائے، استغفار سب سے اہم پوائنٹ ہے، اور وہ جو 10 دنوں کی تقسیم ہے اس میں بھی مغفرت سب سے اہم ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ مغفرت ایک ہوتا ہے میں خدا سے کہوں خدایا معاف کر دے، وہ صریح و رضا ہے، معاف کر سکتا ہے۔ دعائے کمیل معجزہ ہے، مغفرت طلب کرنے کے جو انداز دعائے کمیل کے اندر ظاہر اختیار کیے گئے، خدایا اس پہ رحم کر جس کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ مغفرت کے مختلف انداز اختیار کیے۔ آج شب جمعہ بھی ہے، تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے، اپنے والدین کی مغفرت کے لیے، زندہ ہوں یا دنیا سے رخصت ہوئے ہوں، جنہوں نے آپ کو اور ہمیں کبھی دین سکھایا، دین سیکھنے میں مدد دی، ان سب کی مغفرت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ واسألہ التوبہ، اور خدا سے توقع کر رہا ہوتا ہوں کہ میں نے عمل سے گناہ کیا تھا لیکن وہ زبان سے استغفار کو قبول کر لے۔ گناہ میں نے زبان سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا، عمل سے کیا تھا۔ ہاں ممکن ہے وہ عمل زبان سے کیا ہو لیکن وہ عملاً ایک گناہ تھا، اور اب جو میں استغفار کر رہا ہوں یہ صرف زبان ہے، یہ عمل نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ اس میں مسئلہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بہترین استغفار وہ ہے جو کسی کار خیر کے ساتھ انجام پائے۔ پہلے کوئی اچھا کام کرے، اس اچھے کام کے ساتھ استغفار کر لے۔ تو ہمارے پاس ایک روایت ہے، وہ روایت بہت نفیس روایت، اس میں فرمایا امام نے کہ میں نے کسی عمل کو استغفار حاصل کرنے میں نئی نیکی سے زیادہ مددگار نہیں دیکھا۔ نئی نیکی کیا ہوتی ہے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں، نئی نیکی ہے، ہر روز پڑھنا ہے، روٹین ہے، پڑھیں گے۔ نئی نیکی کیا ہے؟ مثلا ایک گناہ میرے ذہن میں آیا کہ یہ میں نے کسی وقت میں کیا تھا، اس گناہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میں پرانی نیکیوں پہ بھروسہ کروں یا کوئی ایک نیا اچھا کام کروں؟ نیا اچھا کام کروں، صحیح۔ آپ کو مجھے استغفار چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، تو راستہ کہاں سے شروع ہوگا؟ ایک تو استغفر اللہ کہنے سے، توجہ سے،
اچھا اس کی بھی شرائط ہے، آپ کو پتہ ہے استغفار کہنے سے پہلے، جیسے نہج البلاغہ میں امام نے ارشاد فرمایا کہ بھئی پہلے شرمندگی کا احساس ہو انسان کے اندر، گناہ ترک کرنے کا عزم ہو اس کے اندر، پھر گناہ کے ذریعے اس نے جو غلطیاں کی ہیں ان کا ازالہ ہو چکا ہو، پھر وہ کہے کہ استغفار۔ مثال کے طور پر اگر گناہ کر کے کوئی پیسہ کمایا ہے، وہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں کہہ رہا ہوں استغفار، تو کوئی فائدہ نہیں ہے پھر۔ یا نعوذ باللہ ایک گناہ کیا ہوا ہوں اور کل پتہ ہے کہ اس کو دوبارہ کروں گا اور کہہ رہا ہوں استغفار، نہیں تو یہ فائدہ نہیں ہے، اس میں شرمندگی نہیں ہے اس میں۔ یا مثلا گناہ تو کیا ہے اور یہ بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن جب میں وہ گناہ یاد کرتا ہوں نا تو تھوڑا سا ہنسی آتی ہے، اس کا مطلب ہے یہ استغفار ہوا ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ ابھی شرمندگی آئی ہی نہیں ہے۔ اس سے بدتر یہ ہے کہ اس گناہ کا مزہ ابھی بھی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے ابھی گناہ چل رہا ہے، جسم والا ختم ہو چکا ہے، ذہن والا چل رہا ہے ابھی۔ مثلا میں نے کسی جگہ ایک آدمی کو دھوکہ دیا، ابھی تک میرے اندر وہ ٹیسٹ ہے کہ میں نے دھوکہ دے کر جو کامیابی کا احساس کیا وہ کیا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ ابھی دھوکے بازی میری چل رہی ہے اور میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں استغفر اللہ۔ نہیں، حتیٰ اگر پیسہ واپس بھی کر دیا ہے نا اور اس دھوکہ دینے پر ابھی بھی کامیابی کا احساس ہے، اس کا مطلب ہے میں نے گناہ ترک نہیں کیا۔ یہ صرف ایک صورت ہے کہ میں گناہ کو یاد کروں اور انتہائی شرمندگی میرے اندر آئے کہ میں نے غلط کیا تھا، تو نہ مجھے گناہ مزہ دے، نہ گناہ کامیابی کا احساس دے، بلکہ گناہ مجھے شرمندگی دے۔ یہ استغفار کی شرط ہے، اس سے پہلے استغفار نہیں ہو رہی ہے، اس کا مطلب صرف زبان ہل رہی ہے۔ تو ایک میں استغفار کر رہا ہوں اور اس کی شرط میں نے عرض کر دی۔ اس استغفار میں مزید مؤثر کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں؟ ایک نیکی کرتا ہوں، ایک کوئی نئی نیکی کرتا ہوں، اور اس نئی نیکی کے ساتھ خدا سے عہد کرتا ہوں کہ خدا یہ میں نئی نیکی اس لیے انجام دے رہا ہوں تاکہ تو میرے ان گناہوں کو بخش دے جو مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا۔ مبارک رمضان میں اورینٹیشن یہاں پر ہے کہ ایک نورانیت ہے جس کا نزول ہے، مجھے اس نورانیت کو حاصل کرنا ہے۔ اس نورانیت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے فکر سے شروع کیا، اپنے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی زندگی کے کام کاج کے اوپر، کہ مجھے اس میں کیا آبجیکٹیو رکھنا تھا۔ اس کے بعد مجھے مغفرت چاہیے، فکاک رقبتی من النار، تو میری گردن کو آتش جہنم سے آزاد کر دے خدایا، یہ ہر روز کا کہنا ہے میرا۔ مغفرت کے لیے مجھے پرانے گناہ پہ شرمندگی چاہیے، ندامت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے گناہ ابھی چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ مجھے کوئی ایک نئی نیکی کرنی ہے۔ یہ چند پوائنٹس ہو گئے استغفار کے۔